السلام علیکم جی. سال 2000 کی بات ہے جی. سال 2000 کے اندر جو تھے ہمارے ایک بہت، اب تو وہ خود بھی سینئر ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت جناب منور حسن صاحب جرنلسٹ ہیں لاہور کے. ایگریکلچر کے اوپر بہت زیادہ ان کا کام ہے اور اکانومی کے اندر ایگریکلچر میں انہوں نے تخصیص کی. ویسے وہ دوسری خبریں بھی دیتے رہتے ہیں لیکن بہت چھان پھٹک کے وہ خبریں دیتے ہیں. منور حسن صاحب جو تھے انہوں نے خاکسار کو قائل کیا. میں نارملی اس طرح کے فیلڈ کے روٹین کے فیلڈ کے دور میں جانا ہی ہوتا ہے آپ نے، لیکن اس طرح کے اسپیشلائزڈ فیلڈ کے دوروں سے ذرا دور بھاگتا ہوں کہ یہ اضافی کام ہو جاتا ہے. ہر ڈرام واقعہ ہوا. بیٹھ کے آبزرویشن کرتا رہتا ہوں مختلف چیزوں کی، لیکن یونیورسٹی میں پہنچنا بھی میرے لیے ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جس دن میرا لیکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر انہوں نے مجھے قائل کیا. 2-3 جگہوں پہ وہ مجھے لے کے گئے کہ ہمیں اسپاٹ پہ جا کے دورہ کرنا چاہیے. ایک تو سینٹرل کین ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے فیصل آباد کے اندر، وہاں پہ نئی نئی ورائٹیز موجود ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہاں کی ریسرچ جو ہے وہ کسانوں تک نہیں پہنچتی، اور ہمارا کسان جو ہے وہ بھارت سے چوری شدہ بیج جو کہ سمگل ہوتا ہے وہ یہاں پہ لگائی جا رہا ہے، اور جس سے جو کہ ڈیجنریٹ ہو چکا ہوا ہے، اس کو رتا روگ لگ جاتا ہے، اندر سے سارا گنا جو ہے وہ لال ہو جاتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں جب گنا چوسا کرتے تھے تو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کانا ہے. ٹھیک ہے، وہ کان جو ہے وہ کسی جگہ سے ایک گلی سے نکلا نہیں تو ہم نے وہ گلی توڑ کے پھینک دینی ہے، وہ پورا گنا جو ہے وہ کانا ہو جاتا ہے. تو وہ والی جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ والی ورائٹیز لگی جا رہی ہیں، انے واہ لگی جا رہی ہیں. لیکن جب آپ سینٹرل کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ موجودہ جو گنا کاشت ہو رہا ہے اس سے 2.5 گنا بلند اور مضبوط گنا جو ہے اس سے آدھے پانی کے اندر جو ہے اس کا بیج ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے، تو آپ سر پیٹ لیتے ہیں کہ یہ پھر کسان کل کیوں نہیں. تو کہتے ہیں ساڈا کام تو نہیں ہوگا، تو ایکسٹینشن والے کا کام، ایکسٹینشن والے بیج پہنچان. ایکسٹینشن ایک محکمہ ہے، محکمہ زراعت کا ایک شعبہ ہے، اس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں. ایکسٹینشن والا کام ہے جی وہ پہنچان. اسی طرح ہم جناب منور صاحب کے ہمراہ دورے میں شجاع آباد کے پاس میرا خیال ہے یہ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خاموشی کے ساتھ سائنسدان جو ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یہ 2000 کی بات تھی اور اس وقت تک وہ BT کا کاٹن کا سیڈ جو تھے وہ ڈیولپ کر لیے ہوئے تھے. اس کے بعد کچھ 7-8 سال بعد انڈیا سے BT کاٹن سمگل ہو کے سیڈ آیا یہاں پہ. لاکھوں کسان، وہ سیڈ جرمینیٹ نہ ہو سکا، کئی سالوں تک کئی لاکھوں کسان اس پہ لٹتے رہے. لیکن کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ بیج بنا کے بیٹھا رہا کہ ہم نے بیج بنا دیا ہے جی، اب جناب کسانوں تک یہ ایکسٹینشن کا کام ہے جی. اور ایکسٹینشن والے کام نہیں کرتے. ایکسٹینشن والے کہتے ہیں سارے کو کام ہی بڑے ہوندے نے، سرکار کی دھاندلی سے لے کے یہ اور مردم شماری تک، اور سارے کام ہم کرتے ہیں، اصلی کام سے پھر نہیں کر پاتے. وہ میکسیمم یہ سڑکوں کے کنارے وہ جو وہ چھوٹی وہ دیواریں سی بنا کے نا چھوٹی سڑک کے کنارے، ٹھیک ہے، مونگ کی کاشت کو اتنے سب مہینوں کے بعد کاشت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح کی وہ کام کر کے تو فارغ ہو جاتے ہیں. وہ کئی سال تک وہ کھڑی رہتی ہیں، اس کے اوپر ہر سال وہ نئی لکھائی کراتے ہیں، نئی ہدایات کسانوں کے لیے. اور باقی وہ کہتے ہیں کہ ریڈیو سن لیا کرو. اور ہم سرکار کے دوسرے کام، ان کے کام ہوتے ہیں افسروں کے گھروں کے اندر سبزیاں پہنچانا، پھل پہنچانا. ٹھیک ہے، اور ان کے گھروں کے اندر جا کے جو باغیچے لگے ہوئے ہیں ان کے اندر اچھے پھول لگا کے آنا. وہ بیچارے کیا کریں، اب کتنے کام کریں. تو یوں ایک پھر ہمارا کسان اس نے کچھ نہ کچھ تو بونا ہے، تو وہ پھر سمگل شدہ بیج کے اوپر چلا جاتا ہے، چائنیز بیج کے اوپر چلا جاتا ہے. کام انہوں نے بہت کیا ہے ان لوگوں نے، سائنسدانوں نے. ہم ان کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے کہ یار تسی اپنے رشتہ داروں جو بیج چوری کر کے دے دیندے ہو تو کسی غریب 10 ایکڑ والے میں دے دیو کسی دن. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کرتے کیونکہ وہ رشتہ داروں کے لیے تو جان پہ کھیلا جا سکتا ہے، اللہ کے نام پہ جان پہ نہیں کھیلا جا سکتا. ان کی یہ تمام تر اپنی جگہ کے اوپر، لیکن سرکار نے ان سے ایک بجٹ کے اندر جان چھڑائی تھی، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایپٹما کے ممبرز کے اوپر لگا دیا تھا سیس اور ٹیکس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ وصول ہو کے قومی خزانے میں جاتا ہے. سیس جو ہوتا ہے نا اس کے لیے اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے کہ یہ اس کام کے لیے ہوگا. جیسے گنا جو ہے وہ شوگر مل کو سپلائی ہوتا ہے تو پر کلو گرام یا پر منڈ کے اوپر ایک سیس لگتا ہے.
اس سیس سے اس علاقے کی سڑکیں بنائی جانی ہوتی ہیں جو شوگر مل کے ارد گرد واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ شوگر مل مافیا چونکہ حکومت میں ہوتا ہے اس لیے وہ یہ سیس ادا ہی نہیں کرتے, اور اگر ادا کر دیں تو اپنی مرضی سے اپنی فیکٹری کی سڑک مضبوط کرواتے ہیں. خیر وہ شوگر سیس یہ لگا کہ جناب ایپٹما کے جو ارکان ہوں گے اگر وہ اتنا دھاگا اتنی کاٹن کاٹیں گے اور اس کا دھاگا بنائیں گے تو اس کے اوپر اتنا وہ سیس دیں گے, اور بڑا مارجنل سا ہے, میرا خیال ہے کہ 1-2 پیسے پر کے جی ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ بلکہ 1-2 پیسے پر کے جی بھی زیادہ میں بتا گیا ہوں, اس سے بھی کم ہے. تو یہ کرتے کرتے اور اس سے کیا ہوگا جی, اس سے جو ریسرچ ہوگی نا, سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہاں پہ اس کو فائنانس کیا جائے گا. یوں سرکار اس کی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئی. اب ہوا یہ ہے کہ ایپٹما والے تو بدماش ہیں نا, بڑے بدماش ہیں بھئی. ایپٹما کے پنجاب کے صدر حامد زمان صاحب جو ہیں وہ ایپٹما پنجاب کا دفتر استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بدبودار پروپیگنڈے کے لیے, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بدماش ہیں تو کرتے ہیں نا. اب میں اعجاز گوہر کے کارنامے آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا, اگر میں وہ بتانا شروع کروں تو پھر اگلا 2 گھنٹے اسی میں گزر جائیں. وہ کتنی بڑی واردات ہے, وہ کتنی بڑی فلم ہے اور کتنی بڑی بڑی وارداتیں کرتے ہیں, تو اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. تو ایپٹما کے اوپر ذمہ داری ہو گئی کہ جناب وہ اپنے ارکان سے اتنے پیسے جو ہے وہ اس کو دیں. وہ انہوں نے دینے بند کر دیے ہوئے کئی سالوں سے, اور وہ کرتے کرتے کوئی 3 ارب 40 کروڑ روپے وہ ان کا بقایا جات ہو گئے. اب جب جتنی دیر تک اس ادارے کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود ہوں گے اتنی دیر تک تو ان کو تنخواہیں ملتی رہی. ریسرچ کا بیڑا غرق ہو گیا ہوگا اس دوران, جو سیڈز نئے ڈیولپ ہو رہے ہوں گے ان پہ کوئی خرچہ نہیں ہوا ہوگا. اب وہ مظاہرین جو ہیں وہ کئی روز سے سڑکوں کے اوپر ہیں کہ جناب یہ ایپٹما کے بدماشوں سے پیسے لے کے دیں, ہمارے بچے بھوکے مر گئے. اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر وہ آ جاتے ہیں بیچارے, ہماری پوسٹ کے نیچے اپنے وہ بکتر ہوتے ہیں. تو اپنا وہ انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ایک سائنسدان ریٹائر ہو کے اپنے بچوں کے پاس کراچی چلے گئے, وہ اپنے پینشن کی وصولی کے لیے آتے تھے, پھر احتجاج کرنے کے لیے آتے تھے, اس دوران انہیں ہارٹ اٹیک ہوا, وہ فوت ہو گئے. اس طرح کی کئی ٹریجک کہانیاں ہیں ان کے پاس اگر آپ ان کو سننے کے لیے بیٹھیں. لیکن یہ بدماشی ہے. ادارے اس ملک کا ایک بہت بڑا مؤثر طبقہ جو ہے, ٹی وی ان کے پاس ہیں, ریڈیو چینل ان کے پاس ہیں, میڈیا ان کے خلاف کو خبر نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ میڈیا کو اشتہار دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے, جس کا مرضی زندگی کا حق چھین لیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ 92 والے نے چونکہ چینل کھول لیا ہے تو اس کا جو وہ بلاسٹ کر گیا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, بوائلر بلاسٹ کر گیا ہے, اور اس بوائلر کے اندر 8 بندے ہی اڑ گئے ہیں, لہذا کوئی خبر نشر نہیں ہوگی. خبر نشر ہوگی تو آپ کی ایسی تیسی. ٹھیک ہے, یہ کیا بات ہوئی یار. تو لہذا یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ ایپٹما کے خلاف خبر نہیں دے سکتے, اور ایپٹما جو ہے وہ 3 ارب 40 کروڑ روپے ان لوگوں کے لے کے بیٹھی ہوئی. ان کی تنخواہیں چند لاکھ نہیں تو چند کروڑ روپے ہوں گی سالانہ. یہ ہمارے سائنسدان بیچارے تنخواہیں بھی تو کیا لیتے ہیں نا یار, ان کو ہم کیا دیتے ہیں تنخواہیں. وہ جو میز ریسرچ انسٹیٹیوٹ ساہیوال کا جو سربراہ تھے, وہ ایک دفعہ میں نے ان کو انٹرویو کیا اور ان کو بلایا میں نے ساہیوال سے, تو وہ بابا بس پہ بیٹھ کے آیا. ٹھیک ہے, مجھے بعد میں دکھ ہوا کہ یار میں اس کو آن لائن ہی لے لیتا. میرا خیال تھا کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے سے گاڑی دی ہوگی کوئی, اور وہ سروس کے آخری 1.5 سال اس کا رہ گیا تھا, اس کے بعد اس نے ریٹائر ہو جانا تھا. اور اس نے کہا کہ جی 17ویں میں بھرتی ہوئے تھے, 17ویں میں ہی ریٹائر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ ایسی بیوروکریسی نے ہمارے سائنسدان جو ہیں بیچارے ان کا رگڑا نکالا ہوا ہے. تو اب چونکہ سائنسدان لاوارث ہیں تو ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. یہ ایگریکلچر سائنسدان, یہ سائنٹسٹ ہیں یار. ہم باہر سے جو بیج لاتے ہیں وہ کیا ان کی فیکٹریوں میں تیار ہوتے ہیں, وہ ان کے ایگری سائنٹسٹ کرتے ہیں. تو اپنے ایگری سائنٹسٹ کو اگر ہم کر دیں, میرا مطلب ہے مضبوط کر دیں, یا ان کو کم از کم جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ان کی تنخواہیں دلوانے کا اہتمام کر دیں, جو بدماشوں کا ایک ٹولہ کھانے کی کوشش کر رہا ہے, ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, غصب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اگر ہم ان سے لے کے دے دیں, کیا ریاست اس کام کے لیے وجود میں نہیں آتی؟ چاچو یار آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے, آپ کو کوئی شرم کرنی چاہیے یار. میرا مطلب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر گیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ لوگ یار ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ تو ہوں گے نا, یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں,
انہوں نے اپنا مستقبل اس قوم کے مستقبل کے اوپر وار دیا، اپنا پورا کیریئر، کہ ہم قوم کو نئے نئے سیڈ بنا کے دیں گے، نئی کھادیں بنا کے دیں گے، نئے ان کے وہ کیا کہتے ہیں جرمینیشن کے ہم وہ بیکٹیریاز پیدا کریں گے جس کی بنیاد کے اوپر ہماری فصل اوپر چلی جائے گی۔ ہم جناب وہ کرل لیف وائرس جو ہے اس سے بچنے کے لیے بیٹی کاٹن بنائیں گے جس کے نتیجے کے اندر دوائیوں کا خرچ کم ہو جائے گا۔ یار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس قوم کو دے دی۔ اس نے ان ریسرچ کے اندر، ریسرچ جو ہوتی ہے وہ ایک نسل کے اندر 5-5 6-6 سال تو ایک ورائٹی کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت پیدا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اگر اپنا پورا کیریئر بانٹا ہے اور اب ان کی پینشن کوئی بدماش جو ہے وہ غصب کر جائے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کہ وہ کیا شعر ہے جی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ بہرحال ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، آواز اٹھائی ہے، آپ بھی آواز اٹھائیں۔ اگر یہ سوشل میڈیا پہ ان کی کوئی پوسٹ نظر آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے میری آواز تو نہ پہنچے لیکن آپ کا شیئر کیا ہوا وہ جو پوسٹ ہوگی وہ پہنچ جائے۔ میرے تک جو پہنچتی ہے وہ میں کرتا رہتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔